السلام علیکم۔ میجر باری اسپیکنگ۔ کال اٹینڈ کرتے ہی موبائل کے اسپیکر سے میجر باری کی آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام سر، وجدان ہاشمی بات کر رہے ہیں؟ میجر باری کی آواز سنتے وجدان نے سلام کا جواب دیا تھا، جس پر مقابل کی کڑکدار آواز ابھری تھی۔ یس، وجدان ہاشمی اسپیکنگ سر۔ لہجے میں جذبہ پیدا کرتے وجدان نے سلیوٹ مارتے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ وجدان، بہت چھٹیاں ہو گئیں، اب تم آن ڈیوٹی ہو۔ وجدان کے لہجے میں غصے اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات محسوس کرتے میجر باری پوائنٹ پر آتے سخت گیر لہجے میں بولے تھے۔ پر ابھی میں فٹ نہیں ہوں سر۔ میجر باری کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تمہاری ساری رپورٹس اس وقت میرے سامنے ہیں، جن میں تمہاری فٹنس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اب یہ غصہ ختم کرو اور جوائن کرو کل سے ہمیں۔ وجدان کے انکار کی وجہ سے واقف میجر باری نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ پر ابھی میں نہیں آ سکتا سر، 2 دن بعد میرا نکاح ہے۔ میجر باری سے تلخ کلامی کو رد کرتا وجدان اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا ابھی جوائننگ نہ کرنے کی وجہ بتا گیا تھا، جس پر جب سے میجر باری کے ساتھ بیٹھا فون سپیکر سے ان کے درمیان ہوتی ساری گفتگو سنتا شاویز حیران ہوا تھا۔ وجدان، کوئی اور بہانہ کرو۔ شاویز کے نفی میں گردن ہلانے پر میجر باری نے وجدان کے بچپنے پر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ بہانہ نہیں ہے سر، انفیکٹ میں 2 دن بعد اپنے نکاح کی تقریب میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں۔ جانتا ہوں آپ آ نہیں سکیں گے، اس لیے معذرت مت کیجیے گا۔ میں آپ کو اپنی نکاح کی تصویر بھیج دوں گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ میجر باری کے ہنسنے پر وجدان کا غصہ مزید بڑھا تھا، جس پر وہ سخت لہجے میں کہتا انہیں اپنے نکاح کی دعوت دیتا مسکرایا تھا۔ جب جواب میں میجر باری کو چپ پایا تو وہ ان کا جواب بھی خود ہی دیتا شاویز سمیت میجر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاوی، مجھے پتا ہے تم سن رہے ہو تو سن لو، میری منگنی میں نہیں آئے تم، میں نے کچھ نہیں کہا، پر اگر تم میرے نکاح میں نہیں آئے تو میں نکاح نہیں کرو گے کیا؟ شاویز کی موجودگی سے واقف وجدان نے شاویز کو دھمکی دینی چاہی تھی، جب شاویز بیچ میں اس کی بات کاٹتا ہوا بولا تھا، نہیں وہ تو میں ہر حال میں کروں گا، بس پھر تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور ہاں میں نکاح کے اگلے دن سے ہی ڈیوٹی پر آ جاؤں گا، اب رکھتا ہوں، بہت کام ہے مجھے۔ شاویز کا مذاق سمجھتے وجدان نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ آخر میں وہ احسان کر دینے والے لہجے میں کہتا فون بند کر گیا تھا۔ چلو جی، یہ بھی ٹھکانے لگا۔ فون بند ہوتے میجر باری نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر شاویز نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا تھا۔ کل تو ڈیڈ منگنی کا کہہ رہے تھے، پھر اب اچانک سے 2 دن بعد نکاح؟ وجدان کی باتوں کو سوچتے شاویز نے ایمن کی بتائی ہوئی بات سوچی تھی، جس میں وہاب صاحب نے اسے کل وجدان کی منگنی میں آنے کا کہا تھا۔ پاپا، آپ آفس نہیں چل رہے؟ پاپا کیا ہوا ہے، آپ اداس ہیں؟ سہراب صاحب کو رف سے حلیے میں دیکھ کر عادل نے پوچھا تھا، جس پر وہ فقط نفی میں گردن ہلا گئے تھے۔ کل سے وہ جب سے وہاب صاحب کے گھر سے آئے تھے ایسے ہی چپ تھے، اور ان کی یہ چپ دیکھ کر افق نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں پاپا تو اداس ہوں گے، ہماری چھوٹی سی گڑیا کی منگنی ہو گئی ہے، اب پاپا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ افق کو رخصت کیسے کریں گے۔ افق کی بات پر خاموش بیٹھے سہراب صاحب کو دیکھتی مشل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق نے مسکراتے ہوئے سہراب صاحب کو دیکھا تھا، جو اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر اور زیادہ اداس ہوئے تھے۔ پاپا کوئی بات ہے کیا؟ سہراب صاحب کی آنکھوں کے کنارے نم دیکھ کر عاطف نے پریشان ہوتے پوچھا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج میں آفس نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی کالج نہیں جا رہی۔ عاطف کے پوچھنے پر سہراب صاحب نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور بس سہراب صاحب کا گھر پر رکنے کا سنتی افق نے کالج جانے سے انکار کیا تھا۔ نہیں، آپ کالج جا رہی ہیں افق، عادل بہن کو کالج کے اندر تک چھوڑ کر آؤ گے تم، اور تم خود ہی لے کر آؤ گے، اور آپ افق کالج آف ہونے کے بعد باہر نہیں آئیں گی، عادل خود اندر آ جائے گا آپ کو لینے کے لیے۔ افق کو کالج جانے سے منع کرتے دیکھ سہراب صاحب جو چاہتے ہی نہیں تھے افق کو باہر بھیجنا، پر اپنے آپ کو سمجھاتے سہراب صاحب نے اسے کالج جانے کی تلقین کی تھی، اور عادل کو بھی اس کا خاص خیال رکھنے کا کہا تھا، جس پر وہ مثبت میں گردن ہلا گیا تھا۔ چلیں گڑیا؟ بائے پاپا۔ افق کے لٹکے ہوئے منہ کو دیکھتے عادل نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے چلنے کا کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے وہاب صاحب کے گلے لگتی اس کے ساتھ بڑھی تھی، جبکہ افق کو جاتے دیکھ سہراب صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جنہیں چھپانے کے لیے وہ وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ عاطف، پاپا کل سے بہت اداس ہیں، سہراب صاحب کو جاتے دیکھ مشل نے پریشانی سے کہا تھا، جس پر عاطف گردن ہلاتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ بھائی بس آپ جائیں آگے، میں خود چلی جاؤں گی۔ کلاس روم تو ابھی بہت دور ہے گڑیا۔
کالج کے اندر آتے افق نے عادل کو جانے کا کہا تھا، جس پر وہ اسے کلاس روم میں چھوڑنے کا کہتا مسکرا کر اس کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ رکیں عادل سر۔ افق کے ساتھ چلتے عادل کو دیکھتی فرسٹ ایئر کی گرل بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ جی آپ یہاں؟ لڑکی کی آواز پر رکتے عادل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور مقابل کھڑی لڑکی کو پہچانتے عادل نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تھا، جس پر وہ لڑکی بھی مسکرائی تھی۔ میں یہاں پڑھتی ہوں۔ عادل کے پوچھنے پر مسکراتی ہوئی لڑکی نے اسے اپنے کالج میں موجودگی کا بتایا تھا۔ یہ کون ہے بھائی اور آپ کو کیسے جانتی ہے؟ اسے تو میں بھی نہیں جانتی۔ عادل کا ہاتھ پکڑتی افق نے عادل کو نیچے جھکاتے ہوئے کان میں سرگوشی نما پوچھا تھا، جس پر سامنے کھڑی لڑکی افق کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ آپ کی بہن ہے؟ افق کو پہچانتی لڑکی نے مسکرا کر عادل سے پوچھا تھا، جس پر وہ لب دباتا گردن ہلاتا ہوا مسکرایا تھا۔ یہ مجھے بھی جانتی ہیں بھائی، کون ہے یہ بولے؟ اس لڑکی کے پہچاننے پر افق بغیر اسے کوئی جواب دیے عادل کو بولنے کے لیے اکسا رہی تھی، جو مسلسل خاموش تھا۔ افو گڑیا، یہ ماہم ہے وہ۔ افق کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پا کر عادل نے خود کو کمپوز کرتے اسے بتایا تھا۔ کیا وہ بھائی؟ یہ وہی ہیں جن سے آپ ملنا چاہتی تھی؟ اچھا وہ یہ ہیں۔ عادل کی بات نہ سمجھ پاتی افق نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا، جس پر عادل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے یاد کروانا چاہا تھا، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ تبھی گول منہ بناتی افق نے سامنے کھڑی ماہم کو دیکھتے ہوئے او کو کھینچا تھا۔ ماہم، نائس نیم، بہت پیارا نام ہے آپ کا، بالکل آپ کی طرح۔ عادل کو دیکھ کر کہتی افق نے ماہم کو مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ اور آپ تو بہت خوبصورت ہیں، بالکل ویسی جیسے عادل سر نے بتایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہیں آپ۔ افق کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھامتی ماہم نے دل سے سامنے کھڑی اس گڑیا جیسی لڑکی کی تعریف کی تھی، جو اپنی صورت کی طرح سیرت سے بھی اسے خوبصورت لگی تھی۔ چلو ماہم، کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ افق اور عادل کے ساتھ کھڑی ماہم کے پیچھے سے آتے اس کی دوست نے اسے چلنے کا کہا تھا۔ چلیں، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ ایک نظر عادل کو دیکھتی ماہم افق سے ملتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ چلی گئی بھائی، اور اب آپ بھی جائیں، میری بھی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ماہم کے چلے جانے کے بعد بھی عادل کو وہیں دیکھتے ہوئے پا کر افق نے اس کے سامنے آتے مسکرا کر کہا تھا، جس پر عادل اپنا سر کھجاتا مسکرایا تھا۔ آپ اپنا خیال رکھنا، میں لینے آؤں گا۔ افق کی شرارتی مسکراہٹ پر اس کے گال کھینچتا عادل اسے خیال رکھنے کا کہتا واپسی کے لیے مڑا تھا، اور افق اپنی کلاس کی طرف۔ میں اندر آ سکتا ہوں پاپا؟ ڈور ان لاک ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اندر جھانکتے ہوئے عاطف نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی، جس پر سہراب صاحب نے فقط گردن ہلائی تھی۔ پاپا کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ڈور لاک کرتا عاطف کھڑکی کے پاس گمسم کھڑے سہراب صاحب کے پاس آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پاپا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ مجھ سے شیئر کریں پلیز۔ سہراب صاحب کے کوئی بھی جواب نہ دینے پر عاطف نے پریشانی سے پوچھا تھا، جس پر وہ ایک نظر عاطف کو دیکھتے ہوئے واپس سے اپنی سوچ میں گم ہوئے تھے۔ پاپا؟ سہراب صاحب کی مسلسل خاموشی عاطف کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ تب اس نے سہراب صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں پکارا تھا۔ مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا عاطف۔ عاطف کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ کب سے رکے آنسوؤں نے بہنا شروع کیا تھا، اور سہراب صاحب نم آنکھوں سے عاطف کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ کیسا فیصلہ پاپا؟ سہراب صاحب کے آنسو دیکھ عاطف نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے افق اور وجدان کے رشتے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عاطف کے پوچھنے پر سہراب صاحب نے نم لہجے میں کہتے عاطف کو دیکھا تھا۔ آپ ادھر بیٹھیں پاپا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، آپ کے فیصلے سے افق خوش ہے، اور کیا چاہیے پاپا؟ سہراب صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عاطف انہیں کھڑکی کی طرف سے ہٹاتا بیڈ پر بٹھاتے ہوئے ان کے پیروں میں بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ یہی تو ایک بات ہے جو مجھے روک رہی ہے، وہ کرنے سے جو افق کے حق میں بہتر ہے۔ عاطف، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عاطف کی بات پر پھیکا سا مسکراتے ہوئے سہراب صاحب نے اپنی پریشانی عیاں کی تھی۔ پاپا، افق کے حق میں یہ بہتر ہے، آپ نے دیکھا نہیں وجدان بھی تو افق کو پسند کرتا ہے، ہماری بچی کو ایک چاہنے والا ہمسفر مل رہا ہے، تو ڈر کس بات کا پاپا؟ سہراب صاحب کی بات نہ سمجھتے عاطف نے اپنے طور انہیں پرسکون کرنا چاہا تھا۔ بلا شبہ وجدان ایک اچھی طبیعت کا حامل تھا، اور اس کا افق کی طرف دیکھنا تو عاطف نے اول روز سے دیکھا تھا۔ اس پر وجدان کے گھر سے آیا رشتہ عاطف کو نہ صرف اچھا لگا تھا بلکہ پرفیکٹ میچ لگا تھا۔ میں مانتا ہوں وجدان ایک اچھا لڑکا ہے، پر اس کی ماں
کیا اس کی ماں؟ عاطف کی بات پر متفق ہوتے سہراب صاحب آئمہ بیگم کے ذکر پر بات ادھوری چھوڑ گئے تھے، جس پر عاطف حیران ہوا تھا۔ عاطف، وہ عورت وہی ہے جس سے آج تک تم سب اور میں افق کو چھپاتے آئے ہیں۔ یہ وہی عورت ہے، اور میں سب جانتے ہوئے بھی اپنی بچی کو ہرگز اس دلدل میں دھکیل نہیں سکتا۔ عاطف کو سمجھتے ہوئے نادیکھ سہراب صاحب نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جس پر پل بھر کے لیے عاطف کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گم ہوا تھا۔ بتاؤ کیا کروں میں، اپنی بیٹی کی خوشی دیکھوں یا اس کی محبت؟ عاطف کو سوچ میں ڈوبے دیکھ سہراب صاحب نے اس سے پوچھا تھا، پاپا آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ میں کیسے بتاتا تمہیں عاطف، میں نے تو خود اسے کل سب کے ساتھ دیکھا تھا، اور جب سے مجھے سکون نہیں ہے۔ سہراب صاحب کی آواز پر حواس میں لوٹتا عاطف نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا، جب سہراب صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں اسے بتایا تھا۔ آپ نے کیا کہا پاپا، افق کی خوشی یا پھر محبت؟ آپ افق کی محبت کو چنے پاپا، کیونکہ وہ ہماری افق کو خوشی بھی دے گی اور ساتھ بھی، اور ویسے بھی وہ تو وہاب صاحب کی سیکنڈ وائف ہے نا، تو ہم انہیں کیوں سوچیں، ہم وجدان کو دیکھیں گے، وہ تو افق سے محبت کرتا ہے، وہ افق کا خیال بھی رکھے گا، اور کون سا وہ حقیقت جانتی ہے۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی دور دھکیلتے ہوئے عاطف نے سہراب صاحب کے ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں اور خود کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، نہیں عاطف، میں اب یہ رشتہ ختم کروں گا۔ عاطف کی بات نہ مانتے سہراب صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، پاپا میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا، آپ کے اس فیصلے سے افق ٹوٹ جائے گی۔ میں نے دیکھی ہے افق کے چہرے پر وہ خوشی، ایک الگ سی چمک، اور میں اپنی بہن کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سہراب صاحب کے فیصلے سے متفق نہ ہوتے عاطف نے پریشان اور فکر سے افق کا مسکراتا ہوا چہرہ سوچتے ہوئے کہا تھا، وہ تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا، پر میں ایسا ہی کروں گا عاطف، میں نے سوچ لیا ہے، میں آج ہی وہاب کو اس رشتے سے انکار کروں گا۔ عاطف کی بات پر سہراب صاحب نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا، پاپا ایک بار تسلی سے سوچیں، وجدان پر یقین کر کے دیکھیں، نہیں تو مجھ پر کریں، میں اپنی بہن کی خوشیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، پر پلیز ایسا کچھ نہیں کریں، مجھے پورا یقین ہے وجدان افق کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوگا، ایک بار سوچ کر دیکھیں۔ سہراب صاحب کے اٹل لہجے پہ کہنے پر عاطف نے انہیں ایک بار پھر سے اپنے فیصلے پر سوچنے کا کہا تھا۔ وہاب صاحب کی کال ہے پاپا۔ ابھی سہراب صاحب کچھ کہتے کہ عاطف کا موبائل رنگ ہوا تھا، اور اسکرین پر بلنک کرتا وہاب صاحب کا نام دیکھ کر عاطف نے سہراب صاحب کو بتاتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم وہاب سر۔ وعلیکم السلام، عاطف کہاں ہو اور سہراب کہاں ہے؟ نمبر بھی نہیں لگ رہا ان کا۔ فون کان سے لگاتے عاطف نے گلا صاف کرتے ہوئے سلام کیا تھا، جس کا جواب وہاب صاحب نے بڑی ہی تیزی میں دیتے ہوئے سہراب صاحب کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں گھر ہوں، بس آ رہا ہوں آفس، اور پاپا بھی آج گھر پر ہی ہیں سر۔ ایک نظر خاموشی سے اپنی طرف دیکھتے سہراب صاحب کو دیکھ کر عاطف نے آرام سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے پھر میں ان سے گھر آ کر مل لیتا ہوں۔ گھر کیوں سر، خیریت؟ عاطف کے بتانے پر وہاب صاحب نے سہراب صاحب سے گھر آ کر ملنے کا کہا تھا، جس پر عاطف ڈگمگایا تھا۔ ہاں مجھے سہراب سے ضروری بات کرنی ہے تو میں گھر آ جاتا ہوں۔ عاطف کے سوال پر وہاب صاحب کو تھوڑا عجیب تو لگا، پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولے تھے، پر پاپا آفس آ رہے ہیں سر، آپ وہیں مل لیجئے گا۔ عاطف کو سوچتے ہوئے دیکھ سہراب صاحب نے اسے آفس چلنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ گردن ہلاتا وہاب صاحب کو بتا گیا تھا، ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آفس میں۔ جی جی ضرور۔ عاطف کا جواب سنتے ہوئے وہاب صاحب ملنے کا کہتے فون بند کر گئے تھے۔ پاپا ایک بار ضرور سوچئے گا وجدان اور افق کے بارے میں، اللہ پاک تو ہیں ہی جو سب بہتر جانتے ہیں، میری بہن کی خوشیوں کی حفاظت کریں گے۔ فون بند ہوتے ہی سہراب صاحب آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھے تھے، جب عاطف نے پیچھے سے انہیں روکتے ہوئے ایک بار سوچنے پر زور دیا تھا، جس پر وہ بغیر کچھ بھی کہے ڈریسنگ روم میں بند ہوئے تھے، اور عاطف آنکھیں بند کرتا اپنے رب سے مخاطب ہوا تھا، جس سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ افق کے حق میں کیا بہتر تھا، وجدان کا ساتھ یا پھر یہ رشتہ یہی ختم ہو جانا۔ وہاب صاحب پر فیصلہ چھوڑتا ہوا عاطف باہر نکلا تھا۔ ڈیڈ کیا کہا انہوں نے؟ فون بند ہوتے ہی وجدان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ آفس آ رہے ہیں وجدان، مجھے یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے کہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، تو سہراب کو کیا خاک صحیح لگے گا؟ وجدان کی بے چینی دیکھ کر وہاب صاحب نے پریشانی سے کہا تھا، آج صبح سے ہی وجدان نے انہیں شادی کی جلدی کرنے پر زور دیا تھا۔ کیا جلدی ڈیڈ، آپ کے بیٹے کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، یہ بات آپ ہی کہتے ہیں نا، پھر اب جب میں جلدی کر رہا ہوں تو آپ کو جلدی لگ رہا ہے۔
وہاب صاحب کی بات پر وہ باتوں کا جال بنتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ وہاب صاحب وجدان کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے، پر انہیں وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے افق کی محبت کے۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے اگر جلدی شادی نہ ہوئی تو افق مجھ سے دور ہو جائے گی، وہاب صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے وجدان نے اپنا ڈر انہیں بتایا تھا۔ کیا فتویٰ عورتوں جیسی باتیں کر رہے ہو وجدان؟ وجدان کی بات پر وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ یہ حقیقت ہے ڈیڈ، مجھے جوائننگ کا آرڈر مل گیا ہے اور اب میں گیا تو پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، میری شادی تو بیچ میں ہی لٹک جائے گی نا۔ وہاب صاحب کو ہنستے ہوئے دیکھ وجدان کو اپنی بات منوانے کی تسلی ہو گئی تھی۔ تبھی ہی وہ سیٹ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا تھا، جس پر وہاب صاحب کی ہنسی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یہ تو سچ تھا، اگر وجدان پھر کہیں گیا تو پتہ نہیں اس کی واپسی کب ہوتی۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ سینٹی ہو رہے ہیں؟ چلے ہو جائیں، جہاں بھی جاؤں گا شاویز ساتھ ہی ہوگا۔ وہاب صاحب کی خاموشی نوٹ کرتے وجدان نے شرارتی لہجے میں کہتے آنکھ دبائی تھی، جس پر وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک تو پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا، دوسرا کام کا بہانہ کر کے 3-4 سال کے لیے گم ہو جاتا ہے اور مڑ کر خبر بھی نہیں لیتا۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے اداس لہجے میں شکوہ کیا تھا، جس پر وجدان ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے مسکرایا تھا۔ پر میں سہراب کو جلدی کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، بتا دیتا ہوں جلدی کی اصل وجہ۔ نہیں ڈیڈ، وہاب صاحب کو سہراب کے وجدان کی سچائی بتانا مناسب لگا تھا، تبھی وہ وجدان سے پوچھتے ہوئے بولے تھے، پر وجدان نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ پر کیوں وجہ؟ اب تو وہ ہمارے رشتہ دار بننے والے ہیں اور تمہارے سسر ہونے کے ناطے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ وجدان کے منع کرنے کی کوئی خاص وجہ نہ ہونے کی بنا پر وہاب صاحب نے وجدان کو دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا تھا، ڈیڈ، اس کی پرمیشن ابھی نہیں ہے مجھے کہ میں کسی پر یہ ظاہر کروں کہ میں کون ہوں، اور شاید کبھی مجھے اس چیز کی پرمیشن ملے بھی، اور اگر میں انہیں بتا دیتا ہوں تو یہ غداری ہوگی۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر اپنی آئی برو ریز کرتے وجدان نے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب کو اس کی بات صحیح لگی تھی، جس پر وہ گردن ہلا گئے تھے۔ آپ انہیں کہہ دیں گے کہ آپ بس مجھے جلد از جلد دلہا بننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو تم چاہتے ہو میں تمہارے اطاولے پن کا صحرا اپنے سر سجا لوں؟ وہاب صاحب کو سوچ میں ڈوبے دیکھ وجدان نے انہیں مشورہ دیا تھا، جس پر وہاب صاحب اس کی چالاکی پر ہنستے ہوئے بولے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر کہہ دیں، مجھے جلدی ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر وہ پیپر ویٹ سے کھیلتا ہوا بولا تھا، ہاں اتنی جلدی ہے کہ میرے بے شرم بیٹے میں جو پہلے تھوڑی سی باپ کی شرم تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ وجدان کی بات پر خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے شرم پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سر جھکاتا مسکرایا تھا، مصروف ہیں آپ وہاب؟ جلدی میں وہاب صاحب کے کیبنٹ میں داخل ہوتے سہراب صاحب نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وجدان اور وہاب صاحب جو مسکرا رہے تھے ایک دم سیدھے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں، میں تو آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا سہراب صاحب، آئیں۔ ہیلو سر، آئیں پلیز۔ سہراب صاحب کی بات پر کھڑے ہوتے وہاب صاحب نے انہیں بیٹھنے کا کہا تھا، جس پر وجدان سائڈ پر نکلتا سہراب صاحب کی طرف ہاتھ بڑھاتا مسکرا کر گردن جھکاتا بولا تھا، ہیلو، شکریہ۔ بغور سامنے بلیک پینٹ کوٹ میں کھڑے وجدان کو دیکھتے ہوئے سہراب صاحب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے جواب دیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح نرم سے مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے تھا، میں آتا ہوں ڈیڈ۔ سہراب صاحب کے تنے نکوش دیکھتے ہوئے وجدان نے زبردستی مسکراتے ہوئے وہاب صاحب کو دیکھ کر کہا تھا، اور ان کا اشارہ ملتے ہی وہ باہر نکلا تھا۔ صحیح کہا تھا موم نے، یہ آدمی ضرور کچھ غلط کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ اگر اس نے یہ رشتہ ختم کیا تو پھر یہ دیکھے گا وجدان ہاشمی کا وہ روپ جو اب تک سب سے پوشیدہ ہے۔ سختی سے جبڑے بھینچے وجدان وہاب صاحب کے کیبنٹ سے نکلتا ہوا دل میں سوچتا ہوا اپنے کیبنٹ کی سمت بڑھا تھا، جب اچانک سے سامنے آتے عاطف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ وجدان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وجدان کو دیکھتے عاطف نے سنجیدگی سے کہا تھا، جی ضرور، چلیں۔ عاطف کے چہرے پر پریشانی کا عنصر دیکھ کر وجدان اسے کہتا آگے بڑھا تھا، جاری ہے، آگے بڑھا تھا۔ رکیں عادل سر۔ افق کے ساتھ چلتے عادل کو دیکھتی فرسٹ ایئر کی گرل بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ جی آپ یہاں؟ لڑکی کی آواز پر رکتے عادل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور مقابل کھڑی لڑکی کو پہچانتے عادل نے